أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. اور حقیقاً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر اور ہم نے ان کو نجات دی ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب ہوئے فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ تو وہی غالب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب ہوئے. یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تعلق سے پچھلے درس میں بھی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نبی بنایا، رسول بنایا اور فرعون کو دعوت دینے کے لیے بھیجا. یہ لوگ وہاں پر گئے، دعوت دی، لیکن فرعون نے ان کی دعوت قبول نہیں کیا. بڑا ظلم تھا اس کا ان کی قوم پر، بنی اسرائیل پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعون سے اور اس کے ظلم سے نجات دی. اسی کو یہاں کہا گیا وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. ہم نے ان کی مدد کی. کن کی؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کی، پوری قوم کی، بنی اسرائیل کی مدد کی ہم نے تو یہ غالب ہوئے. ان کے پاس فرعون سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی. یہ لوگ اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے فرعون سے کہ یہ لوگ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ نفسیاتی طور پر یہ لوگ اتنے کمزور تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے انتظام کر دیا کہ دریا میں، پانی میں اسے ڈبو دیا. اور یہی مدد ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ تو معاملہ یہاں ختم ہو گیا، فرعون کا خاتمہ ہو گیا. پھر کیا ہے ان کے ساتھ؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دیا. کلیئر جو ہے بات کہنے والی کتاب ہم نے ان دونوں کو دیا. یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایک ہی مرتبہ ہم نے کہا تھا آپ سے کہ نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، ایک ہی جگہ پر یہ لوگ تھے بھی. اسی لیے وہ کتاب جو نازل کی گئی وہ دونوں کے لیے تھی. یعنی جسے ہم تورات کہتے ہیں اسی تورات کا یہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان دونوں کو یہ کتاب دی. وہی تورات، اسی پر عمل کرنا ان کے لیے بھی تھا. یعنی بنی اسرائیل کے لیے تھا اور ان کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام بھی. اس کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ پر ہے. وہ چیز بھی بہت اہمیت کی حامل ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے ہو جائے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات لینے کے لیے بلایا ان کو تورات لینے کے لیے جو ہے تو یہ گئے تورات لینے کے لیے.
اس دوران انہوں نے اپنی قوم میں، چونکہ نبی بنائے جا چکے تھے اور قوم کو دعوت بھی دے رہے تھے توحید کی، تو انہوں نے اپنے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری غیر موجودگی میں یہاں پہ پورے طریقے سے ہر چیز کو سنبھالیں، دیکھیں کچھ گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 40 راتوں کا یہ معاملہ تھا، 40 دن کا معاملہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑی پر بلایا گیا اور 40 دن کے بعد ان کو تورات، جو تختیوں میں لکھی ہوئی تورات ان کو دی گئی تھی۔ اور اس طریقے سے جو یہ 40 دن کا معاملہ تھا، ہارون علیہ السلام کو یہ ذمہ داری ادا کرنی تھی، انہی کے ذمے کر کے جو ہے چلے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اسی دوران جو ہے وہاں کے ایک شخص نے، جسے سامری کہا جاتا تھا، اس نے یہ گڑبڑی کی، یہ ایک بچھڑا بنایا اور بچھڑا بنا کر کے بچھڑے کو کچھ اس طریقے سے بنایا کہ وہ جو ہوا چلتی تھی اور ہوا اس کے اندر سے گزرتی تھی تو اس میں آواز آتی تھی۔ تو یہ اس زمانے کی سائنس سمجھیے، اور کوئی چیز نہیں تھی، بس اس زمانے کی سائنس تھی یہ کہ اس انداز کا بنایا اور اس طرح سے اسے کھڑا کیا کہ ہوا کا جب گزر ہوگا تو اندر سے اس میں آواز آئے گی۔ اب جب اس میں سے آواز آتی تھی تو لوگ جو ہے وہاں پہ فتنے میں پڑ گئے، اور فتنے میں پڑ کر کے لوگوں نے کیا کیا، اس کی عبادت کرنی شروع کر لی، اور یہیں سے بچھڑے کی عبادت کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج جو آپ دیکھتے ہیں اپنے اس ملک میں کہ اس طرح کے جانوروں کو جو عبادت کی بات ہوتی ہے، تو یہ وہیں سے وہ سلسلہ جو ہے شروع ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر کے جب آئے، تورات لے کر کے آئے، ہارون علیہ السلام تھے اس آبادی میں، لیکن انہوں نے بہت منع کیا، سمجھایا، لوگ مانے نہیں، اور بہت سختی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے منع کر رکھا تھا کہ ایسا کرنا کہ بنی اسرائیل میں آپ کو فرقہ نہیں بنانا ہے، یعنی الگ الگ جماعت، الگ الگ گروپ، یہ فرقے جو بن جاتے ہیں، تو کہا کہ وہ فرقہ نہیں بنانا ہے، اس کو جو ہے خیال رکھنا، یہ موسیٰ علیہ السلام نصیحت کر کے گئے تھے۔ اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر میں یہ کچھ زیادہ سختی کرتا ہوں تو یہ عبادت کرنے والوں کا ایک فرقہ بن جائے گا اور عبادت نہ کرنے والوں کا ایک فرقہ بن جائے گا، اور اس طریقے سے یہ دو جماعت، دو گروپ میں بڑھ جائیں گے۔ آئے موسیٰ علیہ السلام، اور جب دیکھا یہ کیفیت، اتنا غصہ آیا ان کو اس پر۔ مومن ہیں، توحید جن کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ اس طرح کی کیفیت دیکھ کر کے ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دلوں میں غصہ تو آئے گا ہی، کہ کس طریقے سے توحید کی دعوت دے کر کے ابھی جو ہے قوم کو ایک اچھی حالت پر لے کر کے آ رہے ہیں، اور تھوڑے دنوں کے لیے میں باہر گیا تو یہ حال کر دیا، جو ہے پہلے اپنے بھائی پر ہی غصہ ہونا شروع کر دیا، ہارون علیہ السلام پر، جو ہے ہارون علیہ السلام پر جب غصہ کیے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ پر زیادہ سختی مت کیجیے اس معاملے میں، میری داڑھی اور میرا ہاتھ میرا جو ہے کچھ نہ پکڑیے آپ جو ہے، کیونکہ میں نے ان کو بہت سمجھایا، یہ نہیں مانے، اور زیادہ میں نے سختی اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے خود کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے درمیان مجھے تفریق نہیں کرنی ہے، یعنی ان کو فرقے میں بانٹنا نہیں ہے، مجھے ایک جماعت بن کر کے رہے، اسی لیے جو ہے یہ سب چیزیں ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہرحال جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بعد میں اس میں جو ہے دوسری جو چیزیں ہوئیں، تو یہ دوسری جگہ پر ہے، یہاں پر کیا اسی کی طرف اشارہ ہے، اس لیے میں نے وہ بات پوری آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان دونوں کو کتاب دیا، کتاب کیا تھی؟ یہ تورات تھی، جو ہے وہی تورات، اور تورات کو لینے کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام گئے اس کا ذکر آپ کے سامنے آیا، اور کہا کہ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور اسی ہدایت پر ہم نے ان دونوں کو بھی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کی بات کہی گئی، اور کہا گیا پھر کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی اچھا عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے، یہاں پر اشاروں میں بات کہی گئی، بہت تفصیل سے نہیں بیان کی گئی، اور میں نے تھوڑا اس کی تفصیل دوسری جگہ جو قرآن میں ہے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر دی، یہی اس کی تفصیل تھی، اور اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔